بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ اردو جیم کے سلسلے میں ہم حصہ نظم پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم حمد پڑھ چکے، اس کا تحریری کام بھی الحمدللہ پورا ہو چکا۔ آج اسی سلسلے میں ہم بڑھیں گے غزل کی طرف۔ غزل کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے میر تقی میر کا نام آتا ہے۔ جس طرح ہم نثر میں مولانا شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی، مولوی نذیر احمد، سر سید احمد خان، مولانا محمد حسین آزاد، یہ بڑی بڑی شخصیات کو دیکھتے ہیں، ان کو پاتے ہیں، ان کی خدمات کو پڑھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہم غزل کی دنیا میں آتے ہیں، غزل کے میدان میں آتے ہیں، تو یہاں پر ہماری ملاقات سب سے پہلے میر تقی میر صاحب سے ہوتی ہے۔ میر تقی میر صاحب یہ خدائے سخن ہے، غزل کے بادشاہ کہلاتے ہیں، اور اردو ادب میں ان کو وہی مقام حاصل ہے جو مولانا شبلی یا الطاف حسین حالی یا سر سید کو حاصل ہے۔ لیکن انہوں نے نثر کی میدان میں اپنا نام کمایا، اور انہوں نے یعنی میر تقی میر نے غزل کی دنیا میں اپنا نام کمایا۔ میر تقی میر کے بارے میں پڑھتے ہیں، جس طرح ہم ہر مصنف اور ہر شاعر کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی معلومات اخذ کرتے ہیں، ان کی اسلوب کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم میر تقی میر کے بارے میں آج پڑھیں گے کہ یہ حضرت کہاں پیدا ہوئے، زندگی کیسی گزاری، اور سب سے اہم بات جو ہماری اردو ادب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ یہ کہ میر تقی میر کا وہ کون سا انداز تھا، وہ کون سا اسلوب تھا، یا ان میں کون سی خصوصیات تھی جو دنیائے غزل کے بادشاہ بنے۔ اچھا جی، میر تقی میر، میر تقی میر، میر ان کا تخلص ہے۔ پیدا ہوئے 1724، وفات پا گئے 1810 عیسوی۔ آپ سب بچوں کے پاس اپنی پینسل اور اپنی کتاب ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر جو مشکل الفاظ آپ کو لگے تو ان کے اوپر آپ میننگز لکھیں۔ نیز یہ جو الفاظ میں نے انڈرلائن کیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ آپ کے اہم ایم سی کیوز بنتے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کے بورڈ پیپر کے سب سے اہم ایم سی کیوز ہیں، تو لہٰذا یہ آپ اپنے ساتھ اسی طرح نوٹ کرتے جائیں۔ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آگرہ یہ بھارت کا ایک مشہور شہر ہے، اور یہاں پر مرزا اسد اللہ خان غالب ایک بہت اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے، وہ بھی یہاں پر پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں پر تاج محل بھی ہے جو دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، تو اس لحاظ سے یہ آگرہ بہت مشہور شہر ہے۔ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد علی تھا، تو آگرہ میں پیدا ہونا یہ جائے پیدائش، یہ آپ کا پہلا ایم سی کیوز۔ والد کا نام محمد علی تھا، یہ آپ کا دوسرا معروضی سوال جسے آپ ایم سی کیوز کہتے ہیں، لیکن لوگ انہیں علی متقی کہتے تھے، علی متقی کے نام سے وہ مشہور تھے۔ میر بچپن ہی میں یتیم ہو گئے۔ یتیم ہونا، جو بچہ ابھی نابالغ ہو اور جس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے، یعنی باپ وفات پا جائے، تو ایسے بچے کو یتیم کہتے ہیں، جو نابالغ ہو اور جس کا والد وفات پا جائے۔ تو میر تقی میر بھی بچپن ہی میں یتیم ہو گئے، یعنی ان کا والد چل بسا۔ کوئی پرسان حال نہ رہا، پرسان حال، حال پوچھنے والا، پرسان حال، حال پوچھنے والا، کوئی پرسان حال نہ رہا، تو دلی چلے گئے۔ دلی یہ نام آپ نے سنا ہوگا، بھارت کا مشہور شہر۔ تو ساری زندگی کسی کو خدا یہ دن نہ دکھائے جب ایک بچہ ہوتا ہے، اس کا والد چل بستا ہے، تو اسے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ بسا اوقات ہم یہ بات اپنے زمانے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں، یعنی پھر اس کا کوئی پرسان حال،
کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہوتا، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو ساری زندگی غموں اور پریشانیوں میں گزری۔ ان کے زمانے میں، یعنی یہ تو ان کی اپنی پریشانیاں، اس کے علاوہ ان کے زمانے میں دلی 3 مرتبہ بیرونی حملہ آوروں کے ہاتھوں برباد ہوئی، کبھی انگریزوں کے ہاتھوں تو کبھی تاتاریوں کے ہاتھوں۔ تو یہاں پر چونکہ وہ دلی میں رہ رہے تھے اور یہ شاعر لوگ یہ بڑے حساس ہوتے ہیں، تو حساس دل کے مالک جب کسی بندے کو یا کسی جگہ کو غم میں دیکھتے ہیں تو بہت بڑا اثر لیتے ہیں۔ تو ان کے زمانے میں دلی 3 مرتبہ بیرونی حملہ آوروں کے ہاتھوں برباد ہوئی، جن میں انسانی خون پانی کی طرح بہہ گیا، پانی کی طرح۔ یہ اس سے پہلے ہم تشبیہ کی پڑھ چکے ہیں، تو یہ وہ تشبیہ کی بڑی زبردست مثال ہے، جن میں انسانی خون پانی کی طرح بہہ گیا، یعنی جس طرح پانی بے قدرہ ہو کر بہہ جاتا ہے، کوئی اس کی قدر نہیں کرتا، بالکل اسی طرح انسانی خون جو انتہائی قیمتی چیز ہے لیکن ایک بے قدر پانی کی طرح بہہ گیا۔ ان بربادیوں نے ان کے غموں میں اضافہ کیا، چونکہ وہ تو حساس دل کے مالک تھے تو لہٰذا ان کے غموں میں اور بھی اضافہ کیا، کچھ اپنے غم اور کچھ لوگوں کے غم، جن سے دل برداشتہ ہو کر جس سے ان کا دل دکھا اور وہ لکھنؤ چلے گئے اور پھر انہوں نے باقی زندگی لکھنؤ میں گزاری۔ یہ تو ان کی زندگی کے مختصر حالات۔ اب ہم چلتے ہیں میر تقی میر کے اسلوب کی طرف، ان کے انداز بیاں کی طرف، ان کی شاعری کے محاسن کی طرف۔ میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، یہ آپ کا بڑا اہم MCQs ہے۔ خدائے سخن یہ مختلف انداز میں آ سکتا ہے کہ خدائے سخن کسے کہتے ہیں، یا یہ کہ ڈیش کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن یعنی شاعری کا بے تاج بادشاہ۔ سودا سے یہاں مراد ہے مرزا محمد رفیع سودا۔ سودا سے مراد ہے مشہور شاعر، استاد شاعر مرزا محمد رفیع سودا۔ غالب مرزا اسد اللہ خان غالب۔ حالی مولانا الطاف حسین حالی، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے۔ حسرت موہانی، انشاءاللہ 10 کلاس میں آپ لوگ پڑھیں گے۔ غرض بڑے بڑے شاعروں نے میر کو استاد تسلیم کیا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں نا، یہ سارے استاد شاعر ہیں۔ تو استاد شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ یہ اعلان کیا ہے، یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم بھی بڑے شاعر ہیں، لیکن میر تقی میر کے مرتبے تک، ان کی حیثیت تک ہم نہیں پہنچ سکتے، بلکہ بعض نے تو برملا کہا ہے کہ میر تقی میر یہ ہمارے شاعری میں استاد ہیں۔ ان کے بظاہر نرم سے الفاظ میں، یعنی بظاہر انشاءاللہ ہم غزل پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے تو بالکل بظاہر نرم سے الفاظ ہوتے ہیں، سیدھے سادے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک تڑپا دینے والی کیفیت ملتی ہے، ان میں ایک تڑپانے والی، ایک رولانے والی، تڑپانے والی رولانے والی کیفیت ملتی ہے، حالت ملتی ہے۔ ان کی عظمت کا راز، یہ عظمت ہے نا، بڑائی، برتری، بڑا پن، یعنی ان کا بڑا پن کس چیز میں ہے؟ ان کی عظمت کا راز ان کی غزل گوئی میں پوشیدہ ہے، یعنی غزل نے ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے، غزل کہنے نے ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے، یعنی ان کی غزل میں ان کی عظمت کا راز موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کا ہر غم اپنے دامن میں سمیٹ لیا تھا۔ انہوں نے دنیا کا ہر غم، یعنی دنیا میں جتنی بھی غم ہے، چاہے اپنے ہو، چاہے معاشرے کو ہو، چاہے انفرادی ہو، چاہے اجتماعی ہو، تو سارے غموں کو انہوں نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا، پھر غم کو شعر کے سانچے میں ڈھال کر، پھر جو غم انہوں نے معاشرے میں دیکھا اس کو شعر میں ڈالا، اس کو شعر میں تبدیل کیا اور ہر دل کی دھڑکن بنا دیا، اور اس کو ایسی زبردست الفاظ پہنائے، اس غم کو ایسے زبردست شعر کے الفاظ پہنائے کہ پھر وہ ہر دل کے دھڑکن بن گئے، یعنی ہر ایک کا پسندیدہ کلام بن گیا۔ میر کے جذبات سچے، یعنی ان کے دل میں جو جذبات تھے، چاہے وہ اپنے ہو یا دوسروں کے لیے ہو،
وہ سچے تھے۔ طرز بیان سادہ، بالکل سیدھا انداز اپنایا۔ طرز بیان سادہ، سادہ مین بناوٹ سے پاک، اور لہجہ دردمند تھا، یعنی لہجے میں درد بھرا ہوا تھا۔ ان کی اشعار میں گہرائی اور دل میں اتر جانے والا احساس ملتا ہے۔ ان کی اشعار میں گہرائی یعنی فلسفہ، اور دل میں اتر جانے والا احساس ملتا ہے۔ دل میں اتر جانے والا مطلب ہے دل پر اثر کرنے والا، یعنی ان کے کلام میں جادو ہے، ایک اثر پایا جاتا ہے۔ اور یہ جو جملہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جملہ صرف اور صرف میر تقی میر کے لیے خاص ہے۔ جتنی بھی شعراء کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو یہ جملہ صرف اور صرف میر تقی میر کے حصے میں آیا ہے، تو لہٰذا یہ ان کا ایک بڑا اہم MCQs آپ کا بنتا ہے۔ ان کا ہر شعر ان کا ایک بے قرار آنسو ہے۔ بہت زبردست تجزیہ اور تبصرہ ان کتاب والوں نے کیا ہے کہ میر تقی میر کا ہر شعر ان کا ایک بے قرار آنسو ہے، یعنی جس طرح ایک بے قرار آنسو میں جتنا طوفان پوشیدہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اتنا ہی طوفان، اتنا ہی تڑپ، اتنا ہی درد یہ میر تقی میر کے شعر میں بھی پڑا ہے۔ ان کی ذاتی ناکامیوں نے ان کے کلام میں سوز و گداز اور احساس کی شدت پیدا کر دی۔ سوز و گداز کی معنی ہے درد، وہی تڑپا دینے والا احساس۔ وہ اپنی شاعری میں صرف جذبات سے کام نہیں لیتے، یعنی یہ صرف نہیں کہ صرف جذبات اور ولولہ میں آ کر بندے میں وہ جذبات ابھارے، بلکہ حقیقت پسندی بھی ان کی کلام کی جان ہے۔ حقیقت پسندی یعنی وہ حقیقت پسندی سے کام لے کر اپنی شاعری میں آگے بڑھتے ہیں۔ تغزل کے میدان میں، تغزل کے معنی ہے غزل گوئی، تو تغزل مین غزل گوئی کے میدان میں آج تک میر کی برابری کا دعویٰ کوئی شاعر نہیں کر سکا۔ یہ میر تقی میر کا وہ مقام ہے جو آپ اردو ادب میں سب سے پہلی میر تقی میر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ آج تک کتنے 100 سال گزر گئے تو آج تک کوئی شاعر یہ نہیں کہہ سکا کہ میں میر تقی میر کے برابر کا شاعر ہوں، ان کی ٹکر کا شاعر ہوں، بلکہ ہر شاعر کہتا ہے کہ میں یہ جو بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، اور جب وہ اپنی عظمت ظاہر کرتے ہوئے کچھ کہتے ہیں تو کہتا ہے کہ میر تقی میر میرا استاد ہے، یا میں میر تقی میر کو اپنا استاد، اپنا مربی، اپنا مرشد تسلیم کرتا ہوں۔ تو غزل گوئی کے میدان میں میر تقی میر کی برابری کا دعویٰ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ انہوں نے دلی کی تباہی اور بربادی کے جو مناظر دیکھے تھے، ان کی جھلک ان کے کلام میں صاف نظر آتی ہے۔ ان کی شاعری میں ان کا جھلک بالکل صاف دکھائی دیتا ہے کہ کس طرح ان کی زندگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے دلی کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ باقاعدہ بعض شعروں میں دلی کا نام لے کر دلی کی تباہی کے مناظر پیش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی بے ثباتی فنا ہونا، بے ثباتی معنی ہے فنا ہونا، دنیا کی بے ثباتی کی، یعنی یہ دنیا ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے، یا یہ دنیا ہمارے ہاتھوں سے جانے والی ہے، یا ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ یہاں پر کسی کو بھی ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے۔ تو دنیا کی بے ثباتی کے مضامین، تو یہ دنیا کے فانی ہونے کی جو صفت ہے، تو اسی صفت کو اور اسی بات کو میر تقی میر نے اپنے مضامین میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میر تقی میر نے دنیا کی بے ثباتی، دنیا کے فنا ہونے کی مضامین کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی زبردست انداز میں بیان کیا ہے۔ میر کی بحر کسی غزل یا نظم یا شعر کی لمبائی کو کہتے ہیں، ان کے جو الفاظ کی جو بناوٹ ہوتی ہے، ان کے الفاظ کا جو وزن ہوتا ہے، اس کو بحر کہتے ہیں۔ تو میر کی بحر مترنم اور شیریں ہوتی ہے، یعنی اس میں ایک مٹاس چھپا ہوتا ہے۔ بول چال کا انداز ان کے کلام میں نیا لطف پیدا کر دیتا ہے۔ بول چال کا انداز،
بول چال یعنی بول چال کی معنی ہے بات کرنا. جب میر تقی میر کی شاعری کوئی بندہ پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میر تقی میر مجھ سے مخاطب ہو کر بات کر رہا ہے. یعنی جو مزہ ہم عام گفتگو میں مزہ لیتے ہیں یا عام بول چال میں عام زندگی میں جو ہم بات چیت کر کے جو مزہ لیتے ہیں، تو وہی مزہ یہ میر تقی میر کے کلام میں ہمیں وہی مزہ ملتا ہے. اس کے علاوہ خوبصورت تشبیہات، تشبیہ اس سے پہلے ہم نے حمد کے ذیل میں جو پڑھا تھا کہ تشبیہ کسی چیز کی خوبی یا خامی کی وجہ سے دوسری چیز کی مانند قرار دینا، اس کو کہتے ہیں تشبیہ. جس طرح ہم کہتے ہیں بچہ پھول کی طرح خوبصورت ہے، پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، تو یہ اس کی ایسے کہتے ہیں تشبیہ. تو میر تقی میر نے اسی طرح بہت سی خوبصورت تشبیہات استعمال کر کے اپنی شاعری میں اس کا جادو جگایا ہے. یہ عظیم شاعر تو ہے جو ہم نے جگہ جگہ پڑھا کہ بڑے بڑے شعراء نے، استاد شعراء نے میر تقی میر کو اپنا استاد تسلیم کیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آج تک اردو ادب کی تاریخ میں آج تک ایسا کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہے کہ میں میر تقی میر سے ٹکر لے سکتا ہوں یا میری شاعری ان کی شاعری کے برابر ہے. تو اتنی عظمت یہ کسی انسان کے لیے کافی ہے نا. تو یہ عظیم شاعر 1810 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، یعنی اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، اور لکھنؤ میں آسودہ خاک ہے. آسودہ خاک مین دفن ہونا، اور لکھنؤ میں ان کو دفن کیا گیا. تو جائے پیدائش تھی آگرہ، اور جائے دفن مدفون جو ہے وہ ہے لکھنؤ. یعنی کہاں پر ان کی قبر کہاں ہے؟ لکھنؤ میں ہے. یہ تو ہو گئے میر تقی میر. انشاءاللہ تعالی کل ان کی غزل ہم پڑھیں گے، لیکن آج آپ کا ہوم ورک جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ ایک رف پیج لے کر میر تقی میر کی زندگی کے بارے میں ایک نوٹ لکھے. سب سے پہلے لکھے، ہیڈنگ دے دے تعارف میر تقی میر کے بارے میں پڑھے، لکھے کہ کہاں پیدا ہوئے، والد کا کیا نام ہے، کہاں پر زندگی گزاری، اور اس کے بعد آپ ان کی شاعری کے بارے میں لکھے، اسلوب کے بارے میں لکھے، اسلوب ہیڈنگ دے دیں، اور لکھے کہ انہوں نے کس طرح کی شاعری کی ہے، اور پھر لکھے کہ وہ کہاں پر دفن ہے. انشاءاللہ تعالی کل ان کی غزل ہم پڑھیں گے. السلام علیکم.